بہت ہی مبارک محفل ہے، اور حضرت مولانا عمار عبدالعلی حسنی جو ہمارے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں وہ ابھی چل چکے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں یہاں حاضر ہونے والے ہیں۔ بہت مختصر طور پر کہ یہ سمر کلاسز ہم نے حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں یہاں پر کیوں ان کو آرگنائز کیا، اور نسل نو اپنے نئی پیڑھی کو کیوں جوڑا اور کن چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو بہت مختصر طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، بارہا کہی ہے، کہ پہلے انقلاب جب چلتا تھا اور ٹیکنالوجی کا دور، ترقی کا وہ دور نہیں تھا، تو وہ انقلاب اور غلط فکریں اور غلط چیزیں جب چلتی تھیں 7 سمندر پار سے، تو وہ اپنے ان ممالک میں آتے آتے بعض اوقات ان کو برسوں اور کئی 10 برس 5 برس لگ جاتے تھے اور بہت وقت گزر جاتا تھا۔ لیکن آج جس طرح سے یہ برق رفتاری یعنی بجلی کی اسپیڈ کا دور ہے، آج کا حال یہ ہے کہ اگر امریکہ میں ایک سوئی گرے تو اس کی آواز یہاں مشرقی ممالک میں سنائی دی جاتی ہے۔ اگر وہاں سے کوئی ایک پلان ڈیزائن کیا جائے تو اس کی گونج اور اس پر عمل کرنا ہمارے مشرقی ممالک میں آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خطرناک صورتحال ہے کہ ایک طرف سے اس نے دنیا کو بہت ساری سہولتیں عطا کی ہیں، لیکن دوسری جانب اس نے دنیا کو اپنا گویا کہ غلام بنا لیا ہے، اور انسان کا وہ حقیقی مقصد جو ایک مذہب کے تحت زندگی گزارنے کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرمٹنے کا ہوتا ہے، دین اسلام کو حقیقی معنی میں فالو کرنے کا ہوتا ہے، وہ مقصد انسان کا فوت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو انقلاب آیا یا یہ جو ارتداد کی لہریں اٹھتی ہیں یا یہ جو الحاد کی ذہنیت آج ہمارے نوجوانوں میں اور مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہے، یا یہ جو ہماری مسلمان بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے یہ ہماری ڈھیل کا نتیجہ، ہماری غفلت کا نتیجہ، ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ان حالات میں جس سے جو جیسا کام کر سکے اپنی ہمت کے بقدر اس کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ محض ان سمر کلاسز کے ذریعے سے، محض کچھ بچوں کو جوڑ کر ان کو ایمان اور عقائد کا چیپٹر پڑھانے کے ذریعے سے ہم کوئی بہت بڑے ارتداد کے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے۔ ان کی طاقتیں، ان کی پلاننگ، ان کی ڈیزائننگ، ان کے پاس جو وسائل ہیں، وہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ شاید جب تک ہمارا ایمان اعلیٰ درجے کا نہ ہو ہم ظاہری وسائل کے ذریعے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ بات آپ سے صاف طور پر کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، لیکن مشہور ہے وہ واقعہ کہ ایک جنگل میں آگ لگی اور ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر جا رہی تھی اس کو بجھانے۔ جب دوسروں نے کہا، دوسرے پرندوں نے، کہ تم کو اس سے کیا حاصل اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس نے کہا لوگ میرا نام، تاریخ میں میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ یہی اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ ہم سے جو ہو سکے، ہم جو کوشش کر سکیں ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کی ایک ادنا سی کوشش تھی جو بہت زیادہ مرتب، بہت زیادہ ہوم ورک کے ساتھ نہیں تھی، لیکن ہوئی، اور بچوں کو ایمان کی چیزیں بتائی گئیں، جو اسلام کا بیس ہے وہ بتایا گیا، اور ایک اس طرح سے ایک ذہن بنا، ایک ماحول بنا، اور الحمدللہ یہاں کے بہت سارے نوجوان بھی جڑے اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹ جو کالج کی راہ پر جا رہے ہیں، جو اسکول کی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، جو لاء پڑھ رہے ہیں، جو ڈاکٹری کی لائن میں جا رہے ہیں، جو اور دوسری لائن میں جا رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین اسلام کی بیس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم چاہے جو بنے، ہمیں سب سے پہلے مسلمان بننا ہوگا۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر ہم نے یہ سمجھا کہ مسلمان اپنی اسی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ جیتا رہے گا اور اس کے اوپر حالات بہت زیادہ ایسے نہیں آئیں گے کہ ہماری مساجد کو بند کر دیا جائے، ہمیں محلوں سے دربدر کر دیا جائے، یقین اللہ نہ کرے کہ وہ بد دن آئے، وہ برا دن دیکھنے میں آئے، اللہ اس سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ لیکن سنجیدہ اور باوقار قومیں وہ ہوتی ہیں، عزت دار قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنا منہج طے کریں زندگی گزارنے کا، جو اپنی نئی نسل کو دین و ایمان کی محبت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کرنے کے لیے کڑھن محسوس کریں۔ بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عید کے
کے کپڑوں سے زیادہ ضروری سمجھیں اپنے بچوں کے اندر ایمان کی محبت کی جوت جگانا. اور خاص طور سے یہ ہمارا شہر رائے بریلی، یہاں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہیں پیدا ہوئے، اور پورے ملک کے اندر اور پورے بر صغیر کے علاقے میں ان کے ذریعے سے اور ان کے رفقا اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے ایمان کی جوت جگائی گئی. رائے بریلی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے ہمیشہ جب ملت اور امت مشکل حالات کا شکار ہوئی ہے، ان حالات میں رائے بریلی کے جیالوں نے ہمیشہ امت کو امت کی ناخدائی کا فریضہ انجام دیا ہے. الحمدللہ آج کے ان حالات میں بھی پورے ملک کے طول عرض کے اندر حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود، اپنی تمام تر معذوریوں اور بیماریوں کے باوجود پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں، پورے ملک کے اندر پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں، کس طرح سے نسل نو کو قریب کرنا ہے، کس طرح سے ارتداد کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے الحاد کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے باطل عقائد کا مقابلہ کرنا ہے. یہ ان کی فکر ہے. اس فکر کو لے کر وہ بڑے بڑے شہروں میں گئے، وہاں انہوں نے پروگرام کیے، افراد کو جوڑا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہاں رائے بریلی میں بھی مولانا کی سرپرستی میں اتنا بڑا یہ پروگرام ہوا، 6 دن سے چلا، اور آج بھی حضرت مولانا ماشاءاللہ مستقل ٹچ میں ہے، اور اس کی رپورٹ مولانا کے پاس جمع ہو رہی ہے، اور وہ ایک ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے. مولانا کا صاف طور پر یہ پیغام ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں 4 کام بنیادی طور پر کرنا چاہیے. سب سے پہلا یہ کہ ہمارا ایمان، عقیدہ توحید آخری درجے کا ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری تاریخ کے اندر بہت سے ایسے موقع آئے کہ لگتا تھا مایوسی کی کیفیت ہے، تاتاریوں کا حملہ ہو یا دین اکبری کی الغار ہو. اس موقع پہ ایسا لگتا تھا کہ نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو دین اسلام کا قلع کما کر دیا جائے. لیکن علماء امت اٹھے اور اس یقین کے ساتھ اٹھے کہ اللہ کی طاقت ایک ہے، اللہ کو اس دین کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا ہے. اسی یقین کے ساتھ آج ہم اور آپ اٹھیں، اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر کے اٹھیں اور اپنی نسل نو کو اسی عقیدے کا جام پلائیں. انشاءاللہ اس کے اثرات اور اس کے نتائج بہتر سے بہتر ثابت ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر ایک ندامت کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو غفلت بھری زندگی ہم نے گزاری ہے، جس طرح سے گناہوں سے لت پت زندگی ہم نے گزاری ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر ندامت کا ایک احساس پیدا ہو. ہم مقصد کے ساتھ جئیں اور مقصد کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی کوشش کریں. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ نسل نو کے لیے جس طرح سے ہم فکر مند ہوتے ہیں اس کے معاش کے لیے، اس کے برائٹ فیوچر کے لیے، اس سے بڑھ کر ہم فکر مند ہوں کہ وہ کس طرح سے اپنے مسلمان ہونے کے تشخص کو ثابت کر سکتا ہے دنیا کے قوموں کے سامنے. ہم اس کے لیے کیریئر اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام آرگنائز کریں. ہم اس کے لیے ویکینڈ کلاسز کا انتظام کریں. ہم اس کے لیے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے پروگرام آرگنائز کریں. ہم اس کے لیے ڈیجیٹل اویئرنیس کے پروگرام آرگنائز کریں. ہم محلے مکاتب کو قائم کریں، اس کے نظام کو مضبوط کریں. ہم مساجد کے اندر مکاتب کے نظام کو مضبوط کریں. اپنے بچوں کو نمازوں کا مکلف کریں. اپنے گھروں میں ایک دینی ماحول پیدا کریں اور اپنی بچیوں کو بھی دین و اسلام سے آشنا بنانے کی کوشش کریں. یہ ایک وسیع کام ہے، اور اسی کام کے تحت کہ نسل نو کو ایمان سے شناسا کیا جائے، ان کو ٹچ میں لایا جائے، اسی کام کے تحت ہمارے یہ سمر کلاسز ہوئے تھے حضرت مولانا کی سرپرستی میں. اور چوتھا مولانا کا سب سے آخری اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ آج ہمارے طرز زندگی سے غیروں کے سامنے اسلام کی جو ایک غلط تصویر پیش کی گئی ہے، وہ ہمیں اپنے طرز زندگی سے اس تصویر کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی قوم، اگر کوئی مذہب، اگر کوئی شخص اس دنیا کو اس کی مسائل سے، اس کی مشکلات سے، اس کی مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام اور مسلمان ہیں. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے نہ ہمارے محلوں کے اندر اسلامی نمونہ، نہ اسلامی اخلاق کا نمونہ، نہ ہماری سوسائٹی، نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہمارے اداروں میں، حتیٰ کہ ہمارے دینی معابد، دینی مساجد کے اندر بھی وہ نمونہ دیکھنے کو بہت کم نظر آتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے عقیدہ توحید مضبوط ہو، اس کے بعد احساس ندامت ہو، اس کے بعد نسل نو کے ایمان کی فکر ہو، اور اس کے بعد اخیر میں اپنے طرز زندگی سے اسلام کا اخلاقی نظام دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے. یہی ہے ہمارے ان سمر کلاسز کا سب سے بڑا پیغام. یہاں سے ہم عہد کر کے جائیں کہ ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ لوح دل پر نقش کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.